اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ جماعت ششم ترجمۃ القرآن مجید۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں سورہ فیل کا تعارف اور اس کے اہم مضامین۔ سابقہ وقفیت کا جائزہ۔ اچھا بچوں، کیا آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں کل کتنی سورتیں ہیں؟ قرآن مجید میں کل 114 سورتیں ہیں۔ مکہ مکرمہ کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ سعودی عرب میں ہے۔ مکہ مکرمہ کیوں مشہور ہے؟ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کی سب سے مقدس عبادتگاہ خانہ کعبہ ہے۔ دنیا بھر سے مسلمان مکہ مکرمہ میں حج اور عمرہ ادا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یمن کے حکمران جس کا نام ابراہ تھا، اس کو یہ بات پسند نہ تھی کہ لوگ خانہ کعبہ کا احترام کریں اور وہاں حج کرنے جائیں۔ ابراہ نے یمن میں ایک عبادت خانہ بنایا اور لوگوں کو دعوت دی کہ وہ خانہ کعبہ کی بجائے اس عبادت خانے میں آ کر عبادت کریں، لیکن لوگوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے مکہ پر حملہ کیا لیکن ناکام ہوا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ فیل میں ہے۔ آج ہم اسی سورۃ فیل کے بارے میں پڑھیں گے۔ اچھا، سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یمن کا حکمران کون تھا اور اس نے کیا کوشش کی۔ یمن کے حکمران جس کا نام ابراہ تھا، اس کو یہ بات پسند نہ تھی کہ لوگ خانہ کعبہ کا احترام کریں، وہاں حج کرنے جائیں۔ پھر ابراہ نے کیا کیا کہ ابراہ نے یمن میں ایک عبادت خانہ بنایا اور لوگوں کو دعوت دی کہ وہ خانہ کعبہ کی بجائے اس عبادت خانے میں آ کر عبادت کریں، لیکن لوگوں نے ایسا نہیں کیا۔ اچھا، اب آپ مجھے بتائیں کہ ابراہ کون تھا؟ ابراہ یمن کا حکمران تھا۔ یہ آپ کو سامنے اسکرین پر ایک نقشہ شو ہو رہا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں پاکستان سے سعودی عرب، پھر اس کے بعد یمن کا نقشہ ہے۔ اب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہاتھی والے کون تھے اور انہیں یہ نام کیوں دیا گیا۔ یمن کے حکمران ابراہ نے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ایک بڑی فوج تیار کی۔ اس فوج کے لوگ ہاتھی پر سوار تھے، اس لیے ابراہ کی فوج کو ہاتھی والوں کا نام دیا گیا، جسے اصحاب الفیل کہا جاتا ہے۔ یمن کے حکمران یعنی ابراہ نے مکہ پر حملہ کیوں کیا؟ یمن کے حکمران کو بہت غصہ آیا کہ لوگ اس کے بنائے ہوئے عبادت خانے کی بجائے خانہ کعبہ جا کر عبادت کرتے ہیں اور خانہ کعبہ کی عزت کرتے ہیں۔ اس نے پھر کیا کیا؟ اس نے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے مکہ پر حملہ کیا۔ کیا ابراہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو بچانے کے لیے پرندوں کے جھنڈ بھیجے۔ ان پرندوں نے ابراہ کی فوج پر کنکریاں پھینکی۔ ان کنکریوں میں کچھ ایسا اثر تھا کہ وہ جس بھی انسان کے اوپر لگتی اور جس ہاتھی کو لگتی تھی اسے ہلاک کر دیتی تھی۔ ابراہ اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا۔ کنکریاں لگنے سے اس کی فوج ہاتھی کھائے ہوئے بھوسے کی طرح گل سڑ گئے۔ خود ابراہ کا بھی جوڑ الگ ہو گیا اور وہ ایک اذیت ناک موت مرا۔ سورۃ فیل کو یہ نام کیوں دیا گیا؟
ابرا کے مکہ پر حملہ کرنے کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک سورت میں بیان کیا. اس سورت کا نام سورت فیل ہے. فیل عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں، اس لیے اس سورت کو سورت فیل کا نام دیا گیا. سورت کا نام، اس سورت کا نام سورت فیل ہے. اس سورت کا نام سورت فیل اس لیے ہے کیونکہ اس میں ہاتھیوں کا ذکر ہے. سورت کا زمانہ نزول. سورت فیل مکی سورت ہے، یعنی یہ سورت ہجرت سے پہلے کے زمانے میں نازل ہوئی. سورت فیل کی آیات اور رکوع کی تعداد. سورت فیل قرآن مجید کی 105ویں نمبر کی سورت ہے. اس کی 5 آیات ہیں اور اس کا ایک ہی رکوع ہے. سورت فیل کا مرکزی خیال. سورت فیل کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اللہ نے ہاتھی والے لشکر کو تباہ کر دیا اور اس کی طاقت کو خاک میں ملا کر اپنے گھر کو بچا لیا. اس سے مسلمانوں کو یہ تسلی دی گئی کہ اگر وہ اللہ کی فرما برداری کریں گے تو اللہ ان کی مدد کرے گا. ہاتھی والوں یعنی اصحاب الفیل کی تباہی کا واقعہ کا کیا اثر ہوا؟ ہاتھی والوں یعنی اصحاب الفیل کی تباہی سے پورے عرب کے لوگوں کے دلوں میں خانہ کعبہ اور مکہ کے رہنے والے قریش کی عزت میں اضافہ ہو گیا. لوگ مکہ کے رہنے والوں کی عظمت کے قائل ہو گئے. وہ جہاں کہیں جاتے لوگ ان کی عزت کرتے. ان کی تجارت بڑھ گئی، یہاں تک کہ ان کے تجارتی قافلوں کو چور اور ڈاکوؤں بھی کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے. ہاتھی والوں کی تباہی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہاتھی والوں کی تباہی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ بہت طاقتور ہستی ہے. اگر اللہ چاہے تو کمزور اور معمولی پرندے سے بڑے بڑے ہاتھیوں کو شکست دے سکتا ہے. غرور اور تکبر کا سر نیچا ہوتا ہے. اللہ کے مقابلے میں غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ذات بہت قوت والی ہے، طاقت والی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے دشمنوں کو شکست دی، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو دین کے جو دشمن ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیتے. ٹھیک ہے، وہ اپنے گھر اور اپنے دین کی حفاظت خود کرتے ہیں. سورت فیل کے اہم مضامین کون کون سے ہیں؟ سورت فیل کے اہم مضامین: اللہ بہت طاقتور ہستی ہے. اللہ اگر چاہے تو کمزور اور معمولی پرندوں سے بڑے بڑے ہاتھیوں کو شکست دے سکتا ہے. غرور اور تکبر کا سر نیچا ہوتا ہے. اللہ کے مقابلے میں غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے. اب ہم قرآن پاک میں کن کن جانوروں کا ذکر آیا ہے ان کے بارے میں پڑھیں گے. قرآن پاک میں ان جانوروں کا ذکر ہے: سورہ بقرہ آیت نمبر 26، اردو نام مچھر، قرآنی نام بعوضہ. سورہ الحج آیت نمبر 73، اردو نام مکھی، قرآنی نام ذباب. سورہ نحل آیت نمبر 68، اردو نام شہد کی مکھی، قرآنی نام نحل. سورہ عنکبوت آیت نمبر 41، اردو نام مکڑی، قرآنی نام عنکبوت. سورہ اعراف آیت نمبر 133، اردو نام ٹڈی، قرآنی نام جراد. سورہ نمل آیت نمبر 18، اردو نام چیونٹی،
قرآنی نام نمل. سورہ قاریہ آیت نمبر 4 اردو نام تتلی قرآنی نام فراش. سورہ اعراف آیت نمبر 133 اردو نام جوں قرآنی نام کمل. سورہ اعراف آیت نمبر 107 اردو نام ازدہ قرآنی نام ثعبان. سورہ نحل آیت نمبر 8 اردو نام خچر قرآنی نام بغال. سورہ انعام آیت نمبر 146 اردو نام بکری قرآنی نام غنم. سورہ اعراف آیت نمبر 40 اردو نام اونٹ قرآنی نام جمل. سورہ بقرہ آیت نمبر 67 اردو نام گائے قرآنی نام بقرہ. سورہ فیل آیت نمبر 3 اردو نام ابابیل قرآنی نام ابابیل. سورہ ہود آیت نمبر 69 اردو نام بچڑا قرآنی نام عجل. سورہ بقرہ آیت نمبر 259 اردو نام گدھا قرآنی نام حمار. سورہ اعراف آیت نمبر 176 اردو نام کتا قرآنی نام کلب. اب یہاں پر ایک اور چیز قرآن مجید میں کلب اور ایک قلب. قلب موٹا کاف جسے ہم پر کر کے پڑھتے ہیں اسے ہم قلب کہتے ہیں جس کے معنی ہیں دل اور یہ قلب ہے. ٹھیک ہے, ادائیگی یعنی تجوید سے پڑھنے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ اس کی ادائیگی درست ہو. اگر ہم اس کی ادائیگی درست نہیں کرتے تو معنی کتنا چینج ہو جاتا ہے. قلب کتا اور جو دوسرا قلب جسے ہم پر کر کے پڑھتے ہیں اس کے معنی ہوتے ہیں دل. تو یہاں پر قلب کے بارے میں اردو نام ہے کتا. سورہ مدثر آیت نمبر 51 اردو نام شیر قرآنی نام کسورہ. سورہ یوسف آیت نمبر 17 اردو نام بھیڑیا قرآنی نام زیب. سورہ بقرہ آیت نمبر 173 اردو نام سور قرآنی نام خنزیر. سورہ فیل آیت نمبر 1 اردو نام ہاتھی قرآنی نام فیل. سورہ بقرہ آیت نمبر 65 اردو نام بندر قرآنی نام قرادہ. سورہ بقرہ آیت نمبر 57 اردو نام بٹیر قرآنی نام سلوہ. سورہ نمل آیت نمبر 20 اردو نام ہدہد قرآنی نام ہدہد. سورہ مائدہ آیت نمبر 31 اردو نام کوا قرآنی نام غراب. سورہ کہف آیت نمبر 61-63 اردو نام مچھلی قرآنی نام ہوت. سورہ اعراف آیت نمبر 133 اردو نام مینڈک قرآنی نام زفادی. سورہ انعام آیت نمبر 143 اردو نام بھیڑ قرآنی نام ضان. سورہ انعام آیت نمبر 143 اردو نام اونٹ قرآنی نام ابل. سورہ انعام آیت نمبر 143 اردو نام بکرا قرآنی نام ماز. سورہ نحل آیت نمبر 8 اردو نام
گھوڑا، قرآنی نام خیل۔ قرآن مجید میں چند جانوروں کے بارے میں جو ذکر ہے ان میں سے چند یہ ہیں۔ حاصل مطالعہ، اب ہم سمجھیں گے کہ آج ہم نے کیا پڑھا۔ آج کے سبق میں ہم نے سیکھا سورت کا نام یعنی سورہ فیل کا نام، ابرہ کا خانہ کعبہ گرانے کے لیے مکہ پر حملہ، ابابیلوں کی آمد، پرندوں کا ہاتھی والوں پر کنکریوں کی بارش کرنا، اور ہاتھی والوں کا عبرتناک انجام اور خانہ کعبہ کی حفاظت۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔